بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو ابھی سود کے بارے میں مسئلہ پیش کر رہا تھا اس کا آخری ٹکڑا مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی آخری مسئلہ جو میں پیش کر رہا تھا کہ مکمل سودی کاروبار کرنے والے شخص سے چندہ لینے کا حکم، اس میں سے تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، میں اسے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کہتے ہیں، رہا آپ کا سوال کہ کیا ایسے شخص کی ان اداروں کو چندہ دینے کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی اور وہ سود خوری کے گناہ سے بچ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سود اور اس طرح کی حرام و ناجائز کمائی کے پیسوں سے غرباء و مساکین، مدارس و مساجد اور رفاہی اداروں کے تعاون سے وہ گناہ اور مواخذہ سے بچ جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اسے اجر و ثواب ملے گا، تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔ حرام مال کے صدقات و خیرات اور حرام مال کھا کر جو عبادات کی جائیں وہ سب عند اللہ غیر مقبول ہیں۔ اس کے بعد میں اب ہم بخاری شروع کر رہے ہیں۔ بخاری باب اذا باء الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود۔ اگر وکیل کوئی ایسی چیز بیچے جو فاسد ہو تو ایسی صورت میں وہ بیع مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 2312۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ روایت یحییٰ سے ہے۔ یحییٰ روایت کرتے ہیں، یہ یحییٰ بن ابی کثیر ہیں کہ میں نے عقبہ بن عبد الغافر سے سنا، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے حضرت بلال سے، اور بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لا کر کے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ برنی کھجور عمدہ کھجور ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کی 2 سا، یعنی خراب کھجور کی 2 سا، اور اس کے بدلے میں ہم 1 سا اچھی کھجور لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کھلانے کے لیے میں اس کو لایا ہوں۔ آپ نے کہا، توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، بالکل سود، ایسا نہ کیا کر۔ البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو خراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے عمدہ کھجور خرید لیا کرو۔ غور کریں، یہاں کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس میں کمی و بیشی سے لین دین سود میں داخل ہے۔ اس کی صورت یہ بتلائی گئی کہ گھٹیا جنس کو الگ نقد بیچ کر اس کے روپوں سے وہی بڑھیا جنس خرید لی جائے۔ حضرت بلال کی یہ بیع فاسد تھی، نبی اکرم نے اسے واپس کرا دیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر عبارت ہے، یہ عبارت علامہ نووی کی ہے جنہوں نے مسلم کی شرح کی ہے۔ یہ اس امر پر دلیل ہے کہ ایسی قبضہ میں لی ہوئی بیع بھی فاسد ہوگی جس کا بائع پر لوٹا لینا واجب ہے، اور جب وہ بیع رد ہو گئی تو اس کی قیمت خود رد ہو گئی۔ اگر کہا جائے کہ حدیث سابق میں یہ مذکور نہیں، حدیث سابق میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی اکرم نے اس کے رد کرنے کا حکم فرمایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ قضیہ ایک ہے اور اس میں آپ نے واپسی کا حکم دیا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور بعض نے یاد نہیں رکھا، اس لیے ہم نے ثقہ راویوں کی زیادتیوں کو قبول کیا، اور اگر یہ ثابت ہو جائے
کہ یہ دو قضیے ہیں، یعنی دو معاملہ ہے، تو پہلے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے ہی حکم فرمایا تھا اگرچہ ہم تک نہیں پہنچ سکا، اور اگر یہ ثابت ہو کہ آپ نے یہ حکم نہیں دیا باوجود کہ یہ دو قضیے ہیں، تو ہم اس پر محمول کریں گے کہ اس کا بائع مجہول ہو گیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جا سکا، تو اس صورت میں وہ مال ضائع ہو گیا اس شخص کے لیے جس نے اس کی قیمت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا، اور یہی وہ کھجور ہیں جو اس نے قبضہ میں لی ہیں۔ اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ حدیث میں کوئی اشکال اور کوئی دقت نہیں ہے۔ باب الوکالتی فی الوقف ونفقتہ وان یطعم صدیقا لہ ویأکل بالمعروف۔ وقف کے مال میں وکالت اور وکیل کا خرچہ اور وکیل کا اپنے دوست کو کھلانا اور خود بھی دستور کے مطابق کھانا، تو یہ درست ہے اور جائز ہے۔ عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے صدقہ کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور اپنے دوست کو کھلا سکتا ہے لیکن روپیہ نہ جمع کرے۔ اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر کے صدقے کے متولی تھے، وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجتے تھے جہاں آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہاں وکیل سے ناظر اور متولی مراد ہے، اگر واقف کی اجازت ہے تو وہ اس میں سے اپنے دوستوں کو بوقت ضرورت کھلا بھی سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ ہی ہوا کہ جو آدمی کسی غریب کے مال کا متولی ہے یا وقف کا متولی ہے تو اپنا خرچہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ باب الوکالت فی الحدود، حد لگانے کے لیے کسی کو وکیل متعین کرنا، جیسے کسی کو کوڑے مارنا ہے تو اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر اوپر والی جو حدیث ابھی میں پڑھا ہوں اس کا نمبر ہے 2313، اور یہ حدیث 2314 2315 یہ متفق علیہ ہے۔ راوی اس کے ابو ہریرہ ہیں، یہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن زحاق اسلمی سے کہا، اے انیس بن زحاق الاسلمی، اس خاتون کے یہاں جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دینا، یہ سنسار کر دینا یہی وکیل بنانا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، اسلامی مملکت ہے تو اس طرح کے جتنے بھی حدی واقعات ہیں، کیسز ہیں، وہ سب جائیں گے، تھانے میں جائیں گے، تھانے سے کچہری میں جائیں گے، قاضی اور حاکم جج اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن جو اقلیت مسلمہ ہیں، جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، جمہوری حکومت ہے یا کوئی خاص فکر کی حکومت ہے، تو وہاں کوئی مسلمان کسی پر حد نہیں جاری کرے گا۔ جس نے غلطی کی ہے اس کو سمجھا دیں گے کہ آپ توبہ کرو اور بس، اور دوبارہ یہ غلط کام نہ کرنا۔ کہتے ہیں ترجمہ باب سے نکلتا ہے کہ نبی کریم نے انیس کو حد لگانے کے لیے وکیل مقرر کیا۔ اس سے قانونی پہلو یہ بھی نکلا کہ مجرم خود اگر جرم کا اقرار کر لے تو اس پر قانون لاگو ہو جاتا ہے، اس صورت میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اور زنا پر حد شرعی سنگساری بھی ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 2316، عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں
کہ نعیمان یا ابن نعیمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے شراب پی تھی۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے انہیں مارنے کے لیے کہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی مارنے والوں میں سے تھا، ہم نے جوتوں اور چھڑیوں سے انہیں مارا تھا۔ نعیمان یا ابن نعیمان کے بارے میں راوی کو شک ہے۔ اسماعیلی کی روایت میں نعمان یا نعیمان مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کا نام نعیمان بن عمرو بن رفاع انصاری تھا۔ بدر کی لڑائی میں یہ شریک تھے اور بڑے خوش مزاج تھے۔ رسول اکرم نے گھر والوں کو حد مارنے کا حکم دیا۔ اس سے ترجمہ باب نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے گھر کے موجود لوگوں کو حد مارنے کے لیے وکیل مقرر کیا۔ اسی سے حدود میں وکالت ثابت ہوئی اور یہی ترجمۃ الباب ہے۔ باب الوکالت فی البدن وتعاہدھا، قربانی کے اونٹوں میں وکالت اور ان کی نگرانی کرنا اور نگرانی میں وکالت۔ وکالت تو اس سے ثابت ہوئی کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ قربانیاں روانہ کر دی، اور نگرانی اس سے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے گلوں میں ہار ڈالا۔ حدیث نمبر 2317 متفق علیہ۔ عبداللہ بن ابوبکر بن حزم امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے بٹے تھے، ہار بٹے تھے۔ پھر نبی اکرم نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپنے ہاتھ سے پہنائے تھے۔ آپ نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ مکہ میں قربانی کے لیے بھیجے، ان کی قربانی کی گئی، لیکن اس بھیجنے کی وجہ سے آپ پر کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ رسول اکرم کے قربانی کے اونٹوں کے لیے حضرت عائشہ نے قلادہ بٹنے میں آپ کی وکالت کی اور آپ کی وکالت فرمائی۔ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن اویمر ہے۔ نبی اکرم کے ساتھ ان کی شادی سن 10 نبوی میں مکہ شریف ہی میں ہوئی۔ شوال 2 ہجری میں ہجرت سے 18 ماہ بعد رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی فصیحہ، فقیہہ، عالمہ، فاضلہ تھیں۔ نبی اکرم سے بکثرت احادیث آپ نے نقل کی ہیں۔ وقائع عرب و محاربات و اشعار کی زبردست عالمہ اور واقف کار تھیں۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے ایک بڑے طبقہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ مدینہ منورہ میں سن 57 یا 58 ہجری میں منگل کی شب ان کا انتقال ہوا۔ وصیت کے مطابق رات میں بقیع غرقد میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جو ان دنوں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ میں مروان کے ماتحت تھے۔ بقیع غرقد مدینہ کا پرانا قبرستان ہے، جو مسجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے۔ آج کل اس کی جانب مسجد نبوی سے ایک وسیع سڑک نکال دی گئی ہے۔ قبرستان کو چاروں طرف ایک اونچی فصیل سے گھیر دیا گیا ہے۔ اندر پرانی قبریں
بیشتر نابود ہو چکی ہیں۔ اہل بدعت نے پہلے دور میں یہاں بعض صحابہ و دیگر بزرگان دین کے ناموں پر بڑے بڑے قبے بنا رکھے تھے اور ان پر غلاف پھول ڈالے جاتے اور وہاں نذر و نیاز چڑھائی جاتی تھیں۔ سعودی حکومت نے حدیث نبوی کی روشنی میں ان سب کو مسمار کر دیا ہے۔ پختہ قبریں بنانا شریعت اسلامیہ میں قطعاً منع ہے اور ان پر چادر، پھول محدثات و بدعات ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ایسی بدعات سے بچائے۔ اسی طرح سے جو اسلامی نام کی حکومتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت ہے، وہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کو عقل دے اور سمجھ دے اور وہ ان مسائل کو سمجھیں۔ ان بدعات، خرافات، مزاروں کو لے کر کے جو بدعتیں کی جاتی ہیں، کفر کیا جاتا ہے، شرک وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ مسلمان ان کو چھوڑ دیں۔ باب اذا قال الرجل لوکیلہ ضعہ حیث وراک اللہ وقال الوکیل قد سمعت ما قلت۔ اس مسئلے کا بیان کہ اگر کسی نے اپنے وکیل سے کہا کہ جہاں مناسب سمجھو، جہاں مناسب جانو، اسے وہیں خرچ کر دو، اور وکیل نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے سن لیا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وکیل اپنا مناسب انداز میں اسے خرچ کر دے گا۔ وکیل نے اپنی رائے سے اس مال کو کسی کام میں خرچ کیا تو یہ درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طلحہ نے وکیل کیا کہ بیروہا کو آپ جس کار خیر میں چاہیں صرف کر دیں۔ آپ نے ان کو یہ رائے دی کہ اپنے ہی رشتہ داروں میں دے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2318 متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ میں سب سے مالدار تھے اور ان کے پاس سب سے زیادہ باغ تھے۔ جو مالداری والی بات ہے، عام طور سے اس زمانے میں جو مال استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر انہی پر ہوتا تھا، باغ پر بھی ہوتا تھا اور اونٹوں وغیرہ پر ہوتا تھا، لیکن سونا چاندی کا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے حضرت ابو طلحہ۔ بیروہا ایک باغ کا نام ہے۔ ان کا سب سے زیادہ محبوب مال تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، باب مجیدی کے سامنے۔ رسول اکرم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور اس کا نہایت میٹھا عمدہ پانی پیتے تھے۔ پھر جب قرآن کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت اتری، تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو ابو طلحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال یہی باغ بیروہا ہے، بیروہا کا باغ۔ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اس کی نیکی اور ذخیرہ ثواب کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں، اللہ سے میں لوں گا، میں کسی بندے سے نہیں لوں گا۔ پس آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں۔ آپ نے فرمایا واہ واہ، یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے،
بہت مفید ہے. اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا. اب میں تو یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا. چنانچہ یہ کنواں انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا. حضرت ابو طلحہ نے بیروحہ کے بارے میں نبی اکرم کو وکیل ٹھہرایا. یہ ہے اصل مسئلہ، اور آپ نے اسے انہی کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا. اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا. کیونکہ رشتہ داروں کا حق مقدم ہے اور وہی صاحب میراث بھی ہوتے ہیں، اس لیے نبی اکرم نے انہی کو ترجیح دی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بڑی دور اندیشی کا ثبوت ہے. یہ کنواں مدینہ شریف میں حرم نبوی کے قریب اب بھی موجود ہے اور میں نے بھی وہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. اب یہ بات مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ نے بات کہی ہے کہ یہ وہاں گئے تھے، تو اب میں بھی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں 1985 سے 1989 تک وہاں تھا اور پڑھائی کر رہا تھا تو وہاں میں بھی گیا تھا. میں نے بیروحہ کو دیکھا ہے. اندر کھجور کے پیڑ تھے، دروازہ پر بورڈ لگا ہوا تھا بیروحہ. اور ایک بہت ہی زیادہ سمجھدار اور قابل طالب علم امیر محمد افضل تھے. انہوں نے ہی یہ ہمیں بتایا تھا، بیر بضاعہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسی علاقے میں کہیں قریب میں وہ کنواں رہا ہوگا. لیکن دوران طالب علمی ہی وہ لوٹ کر آئے، سنہ ثانیہ میں لوٹ کر آئے شاید، اور اس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. مسجد میں تھے، مغرب کی اذان ہوئی تھی، وضو کر رہے تھے. وہ بیمار بھی تھے، ایک کسی خطرناک بیماری کے شکار تھے اور پھر وہیں گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. رحمہ اللہ رحمت واسعہ. باب وکالت الامین فی الخزانۃ ونحوها. خزانچی کا خزانہ میں وکیل بننا اور وکیل ہونا. حدیث نمبر 2319 متفق علیہ. ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے حکم کے مطابق، یعنی جس طرح سے مالک نے حکم دیا ہے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، پوری طرح سے دیتا ہے اور اسے دیتے وقت اس کا دل خوش ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا ہے، تو بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. اس کو مالک کے برابر ثواب ملے گا کہ وہ بخوشی مالک کا حکم بجا لایا اور صدقہ کر دیا، اور مالک کی طرف سے مالک کے حکم کے مطابق وہ مال خرچ کرنے میں وکیل ہوا. اور یہی باب کا مقصد ہے. یہاں تک یہ ہمارا کتاب الوکالہ ختم ہوا. اب اس کے بعد میں ہماری نئی کتاب شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الحرث والمزارعہ وما جاء فی. کھیتی باڑی اور اس سلسلے میں جو مسائل آئے ہیں ان کا بیان. باب فضل الزرع والغرس اذا اکل منہ. کھیت بونے اور درخت لگانے کی فضیلت کا بیان. اور اگر کھیتی میں سے پھلوں میں سے کوئی چیز کھا لیا، جانور نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا، تو اس کا بیان. وقول اللہ افرأیتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63 سے 65 تک. اللہ کے اس فرمان کا بیان. یہ تو بتاؤ جو تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا بنا دیں. یہاں پر مزارعہ کے بارے میں کہتے ہیں مزارعہ مفالعہ کا مصدر ہے، یعنی باب مفالعہ کا، جس کا ماخذ زرعہ ہے. امام المجتہدین و سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بھی فضائل زراعت کے سلسلے میں پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی ہے جس میں ارشاد باری ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اے کاشتکارو تم جو کھیتی کرتے ہو کیا تم کھیتی کرتے ہو یا در حقیقت کھیتی کرنے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو تیار کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیں پھر تم ہکا بکا ہو کر رہ جاؤ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہاں پر ان کی لمبی عبارت ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کوئی شک و شبہ نہیں کہ آیت قرآنی کھیتی کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس طور پر کہ یہ اللہ کا بڑا بھاری کرم ہے، اور حدیث بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اس قید کے ساتھ جسے مصنف نے ذکر کیا ہے. ابن منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کھیتی کے مباح ہونے پر اشارہ کیا ہے اور اس سے جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا محل جب ہے کہ کھیتی مسلمان کو جہاد اور دیگر شرعی امور اور عبادات سے روک دے، غافل کر دے. ابو امامہ کی حدیث جو بعد میں کھیتی کی مذمت میں آ رہی ہے وہ بھی اسی پر محمول کی جائے گی. مولانا وحید الزماں رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس آیت افرأیتم ما تحرثون سے یہ ثابت کیا ہے کہ کھیتی کرنا مباح ہے، جائز ہے، اور جس حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی میں ایسا مشغول ہونا منع ہے کہ آدمی جہاد سے باز رہے یا دین کے دوسرے کاموں سے. شریعت کے احکام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا کہ بچوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کا کرنا ضروری ہے، واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ممانعت ہے. حدیث نمبر 2320 حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرندے کھا لے، انسان کھا لے یا جانور، تو وہ اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. اس حدیث کا شان ورود امام مسلم نے یوں بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت ام مبشر نامی کا لگایا ہوا کھجور کا درخت دیکھا. آپ نے پوچھا کہ یہ درخت کس مسلمان نے لگایا ہے؟ یہ درخت کسی مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمان کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے پھر اسے آدمی یا پرندے یا جانور کھائیں تو یہ سب کچھ اس کی طرف سے صدقہ میں لکھا جاتا ہے. جیسے کھیتی ہے، دھان کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، مسور کی کھیتی، مٹر کی کھیتی، چنا کی کھیتی،
تو اس میں چوہے لگتے ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، جیسے طوطے وغیرہ بھی بعض چیزیں کاٹ کر کھاتے ہیں۔ طوطے عام طور سے پھلوں پر حملہ کرتے ہیں، امرود ہے، آم ہے، اور اس طرح کے جو پیڑ ہیں اس پر آتے ہیں، کاٹ کر گرا بھی دیتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں۔ رات میں چمگادڑوں کا حملہ ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں۔ کھیتی میں تو ہرن بھی آتی ہے، نیل گائے آتی ہے، اور دوسرے جانور ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اگر چل بھی دیا تو اچھا خاصا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ گنا ہے، گنے کا بھی نقصان کرتے ہیں، چوہے بھی نقصان کرتے ہیں، اور دوسرے جانور نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب مالک جس کی زمین ہے اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اگرچہ فصل کا نقصان ہوا ہے، دل کو تو ٹھیس پہنچے گی، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حدیث انس روایت کردہ امام بخاری میں مزید وسعت کے ساتھ لفظ او یزرع زرعن بھی موجود ہے، یعنی باغ لگائے یا کھیتی کرے تو اس سے جو بھی آدمی جانور فائدہ اٹھائے، اس سے جو بھی آدمی فائدہ اٹھائے یا جانور فائدہ اٹھائیں، اس کے مالک کے ثواب میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فی الواقع کھیتی کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کی شکم پوری کا بڑا ذریعہ کھیتی ہے۔ اگر کھیتی نہ کی جائے تو غلہ کی پیداوار نہ ہو سکے، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس فن کا ذکر بھی آیا۔ مگر جو کاروبار یاد الہی اور فرائض اسلام کی ادائیگی میں حارج ہو وہ الٹا وبال بھی بن جاتا ہے۔ کھیتی کا بھی یہی حال ہے کہ بیشتر کھیتی باڑی کرنے والے یاد الہی سے غافل اور فرائض اسلام میں سست ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں کھیتی اور اس کے آلات کی مذمت بھی وارد ہے۔ بہرحال مسلمان کو دنیاوی کاروبار کے ساتھ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور فرائض اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے۔ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به، کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا یا حد سے زیادہ اس میں لگ جانا، اس کا انجام برا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2321، ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ کی نظر تھالی اور کھیتی کے بعض دوسرے آلات پر پڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا ابو امامہ باہلی، تو ابو امامہ باہلی کی نظر ان پر پڑی تھی، تب انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جس قوم کے گھر میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو ساتھ ذلت بھی لاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر ہے کہ کھیتی کی فضیلت اور مذمت میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں تطبیق کی صورت یہاں بتائی گئی ہے کہ جہاں اس کی فضیلت ہے تو فضیلت اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، ٹریکٹر سے جوتتا ہے تو صبح سے شام تک کھیت جوتتا ہی رہتا ہے یا نماز چھوڑتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے کام ہیں کھیتی میں، اور ان کی وجہ سے وہ فرائض کو چھوڑتا ہے یا اور دوسرے غلط کام کر بیٹھتا ہے، جیسے کہ غش کرنا، غبن کرنا، یا کہ مزدوروں کو وقت پر مزدوری وغیرہ نہ دینا، تو یہ سارے کام صحیح نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔